بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 24 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے گدھے کے جوٹے کا حکم پڑھا، اسی طرح حائضہ عورت کے جوٹے کا کیا حکم ہے یہی جانا، اور کیا مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے حکم کے بارے میں بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ اب ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ کتنے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے اور کیا پانی کی مقدار متعین ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ وضو میں نیت کا کیا حکم ہے، اور برتن سے چلو لے کر اگر وضو کیا جائے تو یہ طریقہ درست ہے یا نہیں، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم جانیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے باب کی طرف۔ باب القدر الذی یکتفی بہ الرجل من الماء للوضوء، یعنی پانی کی کم از کم مقدار جو آدمی کو وضو کے لیے کافی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس باب کی پہلی حدیث مبارک کی طرف۔ وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكيج۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکوک کے ساتھ وضو کر لیتے تھے اور 5 مکاکیک کے ساتھ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی حدیث مبارک کی طرف۔ وبه قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلث المد قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدركهما ويمسح أذنيه باطنهما ولا احفظ انه مسح ظاہرهما۔ حضرت عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا تو آپ کے پاس ایک برتن میں پانی لایا گیا جو 2/3 مد کے برابر تھا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بازو مل مل کر دھوئے اور اپنے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کیا، بیرونی حصے کا مسح مجھے یاد نہیں۔ اس حدیث مبارک میں موجود تمام راویوں کا تذکرہ سوائے عبداللہ کے پہلے ہو چکا ہے۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی عبداللہ کے بارے میں امام نسائی اور ابن حبان نے فرمایا کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ حدیث مبارک میں لفظ استعمال کیا گیا مکوک، یہ ایک پیمانہ ہے اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا وزن وغیرہ کیا ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ مکوک سے مراد سا ہے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کیل ہے۔ بہرحال اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ایک مکوک کے ساتھ وضو فرمایا، جبکہ دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک مد سے بھی کم کے ساتھ وضو فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اشخاص اور احوال مختلف ہونے کے ساتھ یہ مقدار بھی مختلف ہوگی، تو اس میں کوئی مقرر مقدار کی حد بندی نہیں، جیسے کہ آپ علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے کبھی کم یا کبھی اس سے کچھ زیادہ پانی استعمال کیا، لیکن اسراف سے بچنا ضروری ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب النیت فی الوضوء۔ وبه قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم حدثني مالك تحويل واخبرنا سليمان بن منصور قال انبأنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت مانی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے کہ پالے اس کو، یا عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے، بس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی یحییٰ بن حبیب ہیں اور یہ ثقہ راوی ہے۔ دوسرے راوی حماد بن زید، تیسرے حارث بن مسکین، چوتھے عبد الرحمن بن قاسم اور پانچویں مالک بن انس ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں راوی کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اس حدیث مبارک کے چھٹے راوی سلیمان بن منصور ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لا بأس بہ، اور ابن حبان نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ ساتویں راوی عبداللہ بن مبارک ہے، ان کا تذکرہ ہو چکا۔ آٹھویں راوی یحییٰ بن سعید انصاری ہے، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ اور نویں راوی محمد بن ابراہیم ہے۔ حدیث مبارک کے 10ویں راوی علقمہ بن وقاص ہے اور یہ ثقہ راوی ہے۔ یہ حدیث مبارک دین اسلام کی چند اساسی احادیث میں سے ہے جن پر دین کی بنیاد ہے۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک عورت جس کا نام قیس تھا، اس کی خاطر ایک آدمی نے ہجرت کی تو فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے، تو اس آدمی کا نام بھی مہاجر قیس پڑ گیا۔ اور اعمال سے مراد نیک اعمال ہی ہے، کیونکہ ان کی صحت و اعتبار کے لیے نیت کا خالص ہونا شرط ہے، بخلاف برے اعمال کے کہ اگر وہ اچھی نیت سے بھی کیے جائیں تو وہ اچھے نہیں بن سکتے، جبکہ نیک اعمال خراب نیت سے خراب ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کی روح سے نیت کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں، اور وضو بھی چونکہ ایک عمل ہے تو وضو بھی نیت کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اکثر اہل علم اور فقہاء کے نزدیک وضو میں نیت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن احناف کا مذہب یہ ہے کہ نیت کے بغیر بھی وضو معتبر ہے، اس لیے کہ یہ اصل عبادت نہیں بلکہ یہ اصل عبادت جیسے نماز وغیرہ کے لیے وسیلہ ہے۔ اکثر علماء نے فرمایا کہ وضو میں نیت شرط ہے، یعنی نیت کے بغیر وضو معتبر نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ انما الاعمال میں الف لام استغراق کا ہے اور یہ تمام عبادات کو شامل ہے، اور وضو بھی ایک عبادت ہے کیونکہ احادیث میں وضو کے ذریعے گناہوں کے جھڑنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب ہم وضو کے متعلق اگلے باب کو شروع کرتے ہیں، الوضوء من الاناء، یعنی برتن سے وضو کرنا۔ اب ہم اس بات کے حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ فَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ پانی لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ وضو کرے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ اب ہم اس باب کی دوسری حدیث مبارک کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَأُتِيَ بِتَوْرٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصْابِعِهِ وَيَقُولُ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1500۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں کو پانی نہ ملا تو آپ کے پاس پانی کا ایک تھال لایا گیا، چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کی انگلیوں کے درمیان پانی کو پھوٹتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے آؤ اس پاک پانی پر اور اللہ عز و جل کی برکت کی طرف۔
आमिश कहते हैं कि सालिम बिन अबू अज्जान ने मुझे बताया कि मैंने हजरत जाबिर से पूछा कि तुम इस दिन कितने थे? उन्होंने फरमाया 1500। इस हदीस मुबारक के चारों रावियों का जिक्र पहले हो चुका है। बाप का मतलब यह है कि बर्तन से चुल्लू लेकर पानी लिया जा सकता है, अगरचे इस तरीके से बार बार हाथ को बर्तन में दाखिल करना पड़ेगा और इसके साथ साथ हाथ को लगा हुआ सांप का पानी भी गिरेगा, मगर इसमें कोई हरज की बात नहीं। इस हदीस मुबारक में जिस वाक़े की तरफ इशारा किया गया वो आप अलैहिस्सलाम का मोज़ज़ा था। इस किस्म के बहुत से वाक़यात सही अहादीस में मज़कूर है कि थोड़ा पानी बहुत से लोगों को किफ़ायत कर गया, हत्ता के लोगों ने अपनी आंखों से पानी को बढ़ते हुए देखा। इसी तरह कई दफ़ा थोड़ा खाना भी बहुत से अफराद को किफ़ायत कर गया। तो ये आप अलैहिस्सलाम के मोज़ज़ात है। मोज़ज़ात का इनकार करना दोपहर के वक्त सूरज का इनकार करने के मुतरादिफ है। इस चीज को बरकत कहा गया और ये अल्लाह की तरफ से होती है। जब किसी चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब करते तो वहां इस जहां के पैमाने काम नहीं करते। अगर अल्लाह ताला एक बीज से तनावर दरख्त बना सकता है तो इन वाकयात पर क्या ताज्जुब। वक्त, जगह और हद ये हमारे लिए है, अल्लाह ताला इनसे बुलंद व बालातर है। और इस हदीस मुबारक से हमें ये भी मालूम हुआ कि एक ही बर्तन से बैक वक्त कई अफराद का वुजू करना दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक के सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1, कितने पानी से वुजू किया जा सकता है? सवाल नंबर 2, वुजू में नियत का क्या हुक्म है? सवाल नंबर 3, बर्तन से चुल्लू लेकर वुजू किया जा सकता है या नहीं? उम्मीद है कि आप इन तमाम सवालात के बेहतरीन जवाब देंगे। अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।